اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ کوہ قاف کا نام سنتے ہی میں سانٹے میں آ گیا کہ الہی میں یہاں سے کس طرح اپنے گھر پہنچوں گا۔ کچھ دیر کے بعد میری یہ طبیعت سنبھلی۔ پھر میں نے اس جوان سے کہا، تو نے عہد کیا تھا کہ مجھ کو میرے گھر پہنچا دے گا، یہ کیا کہ کوہ قاف پر لا کر بٹھا دیا ہے، یہ بد عہدی کیسی؟ اس جوان نے کہا، تو بالکل نہ گھبرا، میں تجھ کو تیرے گھر ضرور پہنچا دوں گا۔ اس سے کیا مطلب کہ میں نے تجھ کو کوہ قاف پر لا کر بٹھا دیا ہے؟ میں تجھ کو ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی دینے والا ہوں، تو اپنے عہد پر قائم رہے۔ اور میرے دونوں پیر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑنے لگا۔ کئی دن رات اڑتا رہا۔ آخر ایک دن ایک غار میں اتر پڑا۔ میری نظر اس غار کے مقفل دروازے پر پڑی۔ اس پر بخط جلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جوان نے دروازے کے پاس جا کر کہا، اے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قول پر مستقیم رہے۔ میں نے کہا، اپنے قول پر مستقیم ہوں، لیکن میں تیرے متعلق کچھ نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مجھ کو کیوں اس طرح لیے پھرتا ہے اور میرا کیا کرے گا؟ جوان نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور بڑھ کر دروازے کے قفل پر وہ رسی جو اس کے ہاتھ میں تھی ماری۔ رسی کے لگتے ہی قفل نیچے گر پڑا اور دروازہ کھل گیا۔ جوان مجھ کو اندر لے کر گیا۔ وہاں بہت سے حجرے تھے، ہر حجرے پر ایک ہتھیار بند دیو کھڑا تھا۔ دیو کو ہم دیکھ کر بہت برا فرفتہ ہوئے اور ہمارے مار ڈالنے کے درپے ہوئے۔ وہی رسی جسے قفل کھلا تھا انہیں دکھلائی گئی۔ رسی کو دیکھتے ہی دیوؤں نے ہتھیار ڈال دیے اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ اس جوان کے فرما بردار ہو گئے۔ دیوؤں سے رخصت ہو کر ہم دونوں آگے بڑھے تو ایسا عالیشان مکان دکھائی دیا جس کی تعریف میرے امکان سے باہر ہے۔ اس مکان میں ایک تخت پر ایک نورانی صورت خوش لباس جوان سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا شکم پر تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلی میں 4 نگینوں کی انگشتری جگمگا رہی تھی۔ تخت کے چاروں پایوں کے پاس 4 اژدہے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے ساتھی جوان سے کہا، یہ تخت پر سونے والا کون ہے اور یہ دیو اور اژدہے یہاں کیوں پڑے ہیں؟ جوان نے کہا، تخت پر سونے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دیو اور اژدہے ان کے تابع تھے اور اب بھی تابع ہیں اور اس حالت میں بھی ان کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ جو رسی میرے ہاتھ میں ہے جادو کی ہے۔ اس رسی کے ذریعے میں نے ان تمام کو اپنا متی بنا رکھا ہے اور یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ اگر یہ انگشتری میرے ہاتھ آ جائے تو ان تمام کے علاوہ دوسرے وحشی جانور، خونخوار درندے، چرند پرند سب کے سب میرے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس جوان کی گردن پر ایسا گرا مارا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گری اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو فرشتہ مجھ کو بھی ہلاک کر دے، مگر جب میں محسوس کیا کہ فرشتہ مجھے نظر الطافت سے دیکھ رہا ہے تو ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کہا، اے فرشتے، برائے خدا مجھ کو بتا کہ یہ شخص کون تھا جس کو تو نے ہلاک کیا۔ اس نے نہ مجھے گھر پہنچایا، نہ اپنے احوال سے آگاہ کیا اور نہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا تھا۔ فرشتے نے کہا، یہ شخص بہت بڑا ساحر تھا کہ دیو پری کی بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اس نے آپ علیہ السلام کی تابعداری کی اور نہ آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ علیہ السلام کی انگشتری چرانے کے لیے یہاں آیا تھا، اس لیے ہلاک کر دیا گیا۔ اس ملعون کے ساتھ دینا تیرے لیے مناسب نہ تھا۔ یہ غلولہ اور رسی سحر کی ہے، انہیں پھینک دے، یہ تیرے کام کی نہیں۔ مسلمان کو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ میں فرشتہ ہوں، خدا کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے جو تخت پر آرام فرما ہے اور یہ دیو اور اژدہے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، اے فرشتے، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، میں گم کردہ راہ ہوں، میرا گھر یہاں سے کوسوں دور ہے، مجھ کو راستہ بتا کہ کدھر جاؤں۔ فرشتے نے کہا، یہ انگوٹھی جو اس ہلاک شدہ ملعون کی انگلی میں ہے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لے تو تمام دیو اور پریوں کے فریب و دغا سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک سمت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف کو سیدھا چلا جا۔ میں نے فرشتے کی ہدایت کے موافق اس ساحر ملعون کی انگشتری اس کی انگلی سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی، غلولہ اور رسی کو پھینک دیا اور جس سمت کی طرف فرشتے نے اشارہ کیا تھا اس سمت کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے بعد ایک خلائی دکھائی دیا
میں اس قلعے میں داخل ہوا۔ اندر ایک عورت نہایت حسین و جمیل ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور مجھ کو سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ عورت نے کہا کیا تم تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تمیم انصاری ہوں۔ عورت نے کہا وہ جادوگر جو تم کو لے گیا تھا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ پایا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہلاک کر دیا گیا۔ عورت نے کہا مجھے یقین تھا وہ وہاں پہنچتے ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور وہاں جانے سے منع کیا تھا کہ وہ پیغمبر خدا کا مقام ہے، مگر اس نے میری بات نہ مانی اور ہلاک ہو گیا۔ ہاں اے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اس مہینے اور آج کی تاریخ میں یہاں ایک شخص آئے گا اور وہ تمہاری جیسی شکل کا ہوگا، اس کا نام تمیم انصاری ہوگا۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہوگا اور اس کے ذریعے مجھ کو ہدایت ہوگی اور میں ایمان لاؤں گی۔ اب تم مجھ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ میں نے اس سے کہا صدق دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے کہا میں صدق دل سے کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اب تو مسلمان ہو گئی، یقیناً تو نوح انسان سے ہے۔ عورت نے کہا ہاں بے شک میں آدم زاد ہوں۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اتنے سالوں کے بعد اپنا ہمجنس دکھائی دیا۔ میں نے کہا تیرا یہاں آنا کیسا ہوا؟ عورت نے کہا میرا باپ کسی شہر کا بادشاہ تھا اور میری ماں وہاں کی ملکہ تھی۔ وہ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس کا ثانی اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ میری ماں کو جب میرا حمل تھا اس جادوگر نے جو تم تخت سلیمان علیہ السلام تک لے گیا تھا اور وہاں مارا گیا تھا، کسی طرح میری ماں کو دیکھ لیا۔ اس پر فرفتہ ہو کر اس کو محل سے نہ جانے کیا فریب دے کر نکال لایا اور اس قلعے میں لا کر رکھا۔ میری ماں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ حاملہ ہے، جب تک وضع حمل فراغت ہو نہ پائے اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ یہ سن کر اس ساحر نے میری والدہ کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ اپنے بندوں کو موذیوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ جب واضح حمل کا وقت آیا تو میں تولد ہوئی۔ میری والدہ نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، خداوند تیرے بندوں میں ایک ناچیز بندی میں بھی ہوں، تو ہی میری عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ یہ ساحر مجھ سے بدفعلی کا ارادہ رکھتا ہے، اب تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، بس مجھ کو دنیا سے اٹھا لے اور اپنے پاس بلا لے تاکہ میں اس موذی کے چنگل سے چھٹکارا پا جاؤں۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اسی وقت اس دار فانی سے انتقال کر کے عالم جادوانی کو عزت و آبرو کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جادوگر رو پیٹ کر خاموش ہو رہا، مگر مجھ کو بے حد چاہنے لگا اور میری پرورش نہایت ناز و نعم سے کی۔ چونکہ دیو پری بھی اس کے تابع تھے، اس کی شفقت کی وجہ سے وہ بھی میرے مطیع ہو گئے۔ اس نے میری تعلیم کے لیے ایک مرد حسین کو مقرر کیا جو روزانہ یہاں آتا اور مجھ کو پڑھا کر جاتا تھا۔ مدت سے مجھ کو بھی آرزو تھی کہ کوئی اپنا ہمجنس مسلمان نظر پڑے تاکہ اس کی مبارک ہاتھ پر ایمان لاؤں۔ حق تعالیٰ نے آج تم کو یہاں بھیج دیا اور تم نے مجھ کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ آج سے تم میرے دینی بھائی ہو اور میں تمہاری دینی بہن ہوں۔ اب تم یہیں رہو اور مجھ کو احکام دین اسلام کی تعلیم دیا کرو۔ اس کی درخواست پر میں وہیں رہا اور اسے احکام اسلام کی تعلیم دینے لگا۔ عابدی تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔